باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 9 تاریخ ہے اور شب شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اس موقع پر اپنے وقت کے امام کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی خاتون جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی اور اپنی پوری جائیداد کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات گرامی، اگر ہم غور کریں تو اس پوری کائنات میں نہ تو ایسی کوئی خاتون ہے جس نے اس طریقے کے اقدامات کیے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اور تمام دیگر عمل کرنے کے بعد جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو لوگوں کا روح در روح اسلام میں آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سب سے پہلے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور کلمہ پڑھنا یہ یقیناً بہت ہی مشکل کام تھا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ آئی ناظرین، آج اس موقع پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس طریقے کی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے جو ایک آج مشعل راہ، خاص طور سے خواتین کے لیے، جناب شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے، کہ جن کی شہادت نے پیغمبر کو پوری زندگی رنجیدہ رکھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کو اس شہادت کے کچھ عرصے تک صرف غم رہا، بلکہ پوری عمر آپ جناب خدیجہ اور ان کی خدمات کو یاد کرتے رہے۔ جہاں تک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آئیڈیل ہونا ہے، اسلام کی یہ خاصیت یہ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ تھیوری میں بات نہیں کی ہے بلکہ پریکٹیکل نمونے پیش کیے۔ اسلام نے آ کر جب پیغام دیا انسانیت کو اور بشریت کو کامیابی اور کامرانی اور سعادت کا، تو اس نے صرف ایک کتاب نہیں بھیج دی کہ یہ کتاب ہے اور اس دستور ہے اور یہ سلیبس ہے، اس کے اوپر عمل کرو اور تم سعادت پہ پہنچ جاؤ گے، بلکہ اس نے نمونے عمل بھیجے تاکہ ہمارے جیسے انسان جو اپنے آپ کو سست ہوتے ہیں اور سستی دکھاتے ہیں عمل خیر میں، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ کتاب تو تھی، اس کے اندر باتیں بھی بہت اچھی تھی، لیکن یہ عملی نہیں ہے، اس دنیا میں اس طرح سے عمل کرنا بہت مشکل ہے اور ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، جیسے کہ آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کتاب کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھیجے کہ جنہوں نے سخت ترین حالات میں اعلیٰ ترین زندگی گزار کر یہ ثابت کیا کہ جو پیغام خدا نے بھیجا ہے وہ عملی ہے، یعنی کیا جا سکتا ہے، اور سخت ترین حالات میں تمام تر شرائط کے باوجود اس طرح سے زندگی گزارنا جس طرح خدا کو پسند ہے، جس طرح رسول کو پسند ہے، اس طرح سے زندگی ان افراد نے گزاری کہ اب رہتی دنیا تک یہ نمونہ عمل ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، کیونکہ جس طرح سے پیغمبر کی اطاعت کی، زوجہ ہونے کی حیثیت سے بھی اطاعت اور امتی ہونے کی حیثیت سے بھی اطاعت، تو ایک شخص امتی ہونے کے بعد کس طرح پیغمبر کی حمایت کرے، کس طرح پیغمبر کا ساتھ دے، کس طرح پیغمبر پر ایمان رکھے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے حتیٰ مردوں کے لیے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اس عنوان سے بھی آج کے اس دور میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو ام المومنین مانا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے ان کو پیش نہیں کیا جس طرح سے پیش کرنا ضروری تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو اگر پیش کیا جاتا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی امت مسلمہ سب یہ کام کرتے اور کسی ایک خاص زوجہ کے سلسلے میں مسلسل تاکید نہ کرتے رہتے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ جن کی زندگی زیادہ گزری ہے پیغمبر کے ساتھ، جنہوں نے زیادہ وقت پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے، جنہوں نے پیغمبر کی اس وقت تصدیق کی ہے جس وقت کوئی پیغمبر کا ساتھی نہیں تھا سوائے امیر المومنین کے، اس خاتون کو اگر پیش کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا اسلام کی
خواتین کی شکل کو پیش کرنے کے لیے. آج کے دور میں جب حجاب پر مسئلہ ہو رہا ہے، جب خواتین کی آزادی پہ مسئلہ ہو رہا ہے، جب خواتین کے حقوق پہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو اگر ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کے نمونۂ عمل کو پیش کرتے تو ہم بہت آرام سے یہ بات ثابت کر سکتے تھے کہ اسلام نے کبھی عورت کو بندش بنا کر نہیں رکھا ہے کہ وہ گھر میں قید رہے. جناب خدیجہ الکبریٰ بزنس ٹائکون تھیں. جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے شادی سے پہلے سے بزنس ٹائکون تھیں، اور شادی کے بعد بھی اسی طرح آپ اپنی تجارت کرتی رہیں، اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی پابندی آپ پر نہیں لگائی گئی. تو یہ سب سے بہترین، دیکھیں کسی چیز کا دعویٰ آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت پہلے سے موجود ہو تو پھر آپ کو کسی دعوے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ثبوت ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے. جب آپ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سامنے پیش کر دیں گے تو اپنے آپ سارے باتیں ختم ہو جائیں گی کہ خاتون پردے میں رہ کر پیچھے رہتی. ایسا نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ گھر میں رہتی تھی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی، اس وقت کی دنیا کی سب سے مالدار خاتون، بزنس وومن آج کے دور میں کہہ لیں، بزنس ٹائکون کہہ لیں، عرب کے سرمایہ دار ترین افراد، یعنی جن کو آج لوگ بہت بڑا قریش کا سردار یا بہت بڑا بزنس مین سمجھتے ہیں آج کی تاریخ میں، اسلام کی لکھی ہوئی اور بادشاہوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں، اگر صحیح سے جا کر تاریخ کو انالائز آپ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب جناب خدیجہ الکبریٰ سے پیسے لے کر تجارت کرتے تھے. ان سے جس طرح سے آج بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہوتے ہیں اور وہ دوسرے چھوٹے بزنس مینز کو تشویق کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں کہ آپ میرے پیسے سے بزنس کریے، آپ کسی کامیابی پہ پہنچیں گے تو ملک کے لیے اچھا ہے. دیکھیں کوئی بڑی کمپنی کیوں چھوٹی کمپنی کی مدد کرتی ہے، یا کیوں حکومت آ کر کسی کمپنی کی مدد کرتی ہے بزنس کرنے میں، کیونکہ ولو انٹرسٹ نہ لے، ولو سود نہ لے، تب بھی کیوں کرتی؟ اس لیے کہ جب یہ بزنس بوسٹ کریں گی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تو آٹومیٹکلی بڑی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا، آٹومیٹکلی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. ایک پورا فائنانس کا ایک پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر کا. تو اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ مدد فرماتی تھیں تمام قریش کے چھوٹے موٹے تاجروں کو، تاکہ جب وہ بزنس کریں گے تو بازار میں جو ہے وہ بہتر ہو سکے گا، لوگوں کے پاس سامان آ سکے گا، یہ رشد کر سکیں گے، ترقی کر سکیں گے، اور نتیجے میں مکہ ترقی کرے گا. اس وقت اسلام کی اتنی بات نہیں تھی مکے کی، لیکن بہرحال بات تھی. تو آپ مکے کا بزنس شام تک پہنچے، یمن تک پہنچے، اندلس تک پہنچے، اس طرح سے کام کیا جا رہا تھا. اور جناب خدیجہ الکبریٰ سب سے امیر ترین خاتون تھی اس پورے خطے میں. یعنی آپ کی شہرت اور آپ کی عظمت اور آپ کا شہرہ اتنا زیادہ تھا کہ بادشاہ روم اور وہاں کے افراد آپ سے خواہاں تھے عقد کرنے کے. ایران سے آپ کے لیے پیغام بھیجا گیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کسی کو قبول نہیں فرمایا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نمونۂ عمل ہیں اور پیغام ہیں اسلام کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے، حتی مخالفین اسلام کے لیے. ایک نمونہ عمل ہے اس عنوان سے کہ اسلام نے خاتون کو پیچھے نہیں رکھا ہے، اسلام نے دروازے کے اندر خاتون کو بند نہیں رکھا ہے. حجاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورت پڑھے نہیں، لکھے نہیں، گھر میں قید رہے، کوئی عمل نہ کرے. حجاب کا مطلب ہے عفت کے ساتھ رہے، پاک دامنی کے ساتھ رہے، اپنے آپ کو نظروں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو کثافت سے محفوظ رکھے، اور اپنے آپ کو ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ سارے کام جو خدا نے حلال کیے اس کو وہ انجام دے سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. آقا کیونکہ اب ہم اگر فضیلت کی طرف غور کریں، جب تک شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عقد میں رہیں، رسول اللہ نے دوسری شادی یا دوسرا عقد نہیں کیا، تو کیا یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے کافی ہے؟ بہترین نقطہ نظر ہے کہ دیکھیں جب تک یہ امتیاز صرف اور صرف جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل تھا کہ جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی زندگی میں تھیں، یعنی اپنی رحلت تک، تب تک پیغمبر نے کسی دوسری خاتون سے عقد بھی نہیں کیا. زفاف تو بہت بات کی بات ہے، عقد بھی نہیں کیا. اور اسی طرح جب تک جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی زندگی میں رہیں، امیر المومنین نے کسی دوسری خاتون سے عقد نہیں کیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب عام تھا ایک سے زیادہ عقد کرنا اور شادیاں کرنا، بہت عام تھا عرب کے کلچر میں. اور پیغمبر اکرم نے بعد میں بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، مختلف سیاسی شادیاں ہیں، مختلف افراد سے شادیاں ہیں، لیکن بہرحال شادیاں کی ہیں. تو پیغمبر اکرم کی اگر آپ ازدواجی زندگی دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے اپنی عمر کے 25ویں سال عقد کیا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے. تو یہ 15 سال
قبل از اعلان نبوت آپ خدیجہ الکبری። اکیلی زوجہ ہیں پیغمبر اکرم کی۔ 40 سال کی عمر میں، یعنی اعلان بعثت سے لے کر ہجرت تک، یعنی شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ جو تقریباً 11 بعثت کا ہے، اس 11 سال میں 15 سال وہ اور 11 سال یہ، تقریباً 26 سال اکیلی خاتون جو پیغمبر کی زندگی میں رہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کے بعد پیغمبر نے عقد کرنا شروع کیے، اور کئی خواتین سے عقد کیے جن کی تعداد اچھی خاصی ہے، بعض کے نزدیک 15 16 17 تک پہنچتی ہے، الگ الگ خواتین سے الگ الگ موقع پہ۔ البتہ بہت سی خواتین ایسی بھی جن سے عقد کیا لیکن وہ کبھی مدینے نہیں آئی ہیں۔ علی کل حال، تو آپ کی بعثت کے 11ویں سال سے لے کر ہجرت، یعنی 2 سال کا تقریباً وقفہ، اور ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اکرم، 11ویں سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کی تاریخ ہے، صفر کے مہینے میں 11 ہجری میں۔ تو اس میں یہ 11 سال اور 2 سال ملا کے 13 سال پیغمبر کی زندگی میں مختلف خواتین ہیں، اور جنگ ہے اور جدال ہے، اور مثال کے طور کے اوپر ہجرت ہے اور مدینے پہ سے نکل کر دفاع کرنا ہے، اور مختلف کبھی خیبر جانا ہے، کبھی تبوک جانا ہے، اور اس طرح کے مسلسل مہمات ہیں۔ اور ایک طرف وہ زندگی ہے جو صرف مکی زندگی ہے، حد سے زیادہ آپ طائف تک گئے ہیں ایک آدھ بار، یا مہینے میں سال میں کچھ دن کے لیے آپ ہیرا چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ تو ایک طرف وہ خاتون ہے جو 26 سال اکیلے رہی ہے پیغمبر کے ساتھ، اور ایک طرف پیغمبر کی 13 سال کی زندگی ہے جس کے اندر کئی خواتین آپ کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ خاتون جو اکیلی تھی اس 25 سے 26 سال، اس کا امتیاز کہیں زیادہ ہے، یعنی اس نے زیادہ وقت گزارا ہے پیغمبر کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے پاس ان سے حدیثیں کم کیوں ہیں؟ جو پیغمبر کے ساتھ 10 سال رہی ہے اعلان نبوت کے بعد، اس سے حدیثیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھ 9 سال رہی ہے ہجرت کے بعد اور ازدواج کے بعد، اس سے ہزاروں حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص نقطہ نظر کے ساتھ، کسی خاص سیاسی پہلو کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک خاص زوجہ سے حدیثوں کو بیان کیا گیا اور باقی زوجہوں سے حدیثوں کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو دیگر خدمات ہیں، پیغمبر کی تائید کرنا اس وقت جب کوئی پیغمبر کا حامی نہیں تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں مکے میں داخل ہوا، میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا، جناب عباس سے باتیں کر رہا تھا، یعنی جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، عباس سے میں باتیں کر رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کہ میں نے دیکھا ایک جوان خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی کے پاس آیا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا جوان آیا اور ایک خاتون آئی، اور وہ ایک الگ طریقے سے عبادت انجام دے رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ میں مکے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا یہ میرا بھتیجا جو شخص آیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے پیچھے جو دوسرا ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے ساتھ جو خاتون ہے وہ اس میرے پہلے بھتیجے کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یہ روئے زمین پر یہی 3 لوگ ہیں جو اس مذہب پر ہیں، یعنی محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ 2 لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر اور کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ یعنی خود راوی بیان کر رہا ہے کہ اس وقت مکے میں اس سختی کے حالات میں اگر کوئی پیغمبر کے ساتھ عبادت کر رہا تھا خداوند عالم کی وحدہ لا شریک کی، تو جناب امیر المومنین تھے اور جناب خدیجہ الکبریٰ تھے۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں جب اسلام پھیل گیا اور ہر طرف رسول کا نام اور چرچا ہو گیا، اسلام کی قوت بڑھ گئی، مال و ملال آ گیا، مال غنیمت آ گیا، تو اسلام قبول کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جس وقت خود سے مال لگانا پڑے گا، خود بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، خود لوگوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، اس وقت حمایت کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر کر بھی پیغمبر کے ساتھ رہنا، یہ ایک بڑا کام تھا، جو سب سے بڑا کام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے انجام دیا۔ لہٰذا مسلمانوں کا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ آج جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہوں، کسی مذہب پر ہوں، کسی طرح کی اذان کہتے ہوں، کسی طرح کی نماز پڑھتے ہوں، کسی طرح کا عمل انجام دیتے ہوں، کسی طرح کا احرام باندھتے ہوں، اگر مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری ہے، تو سب کے سب مدیون ہیں، احسان مند ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے، کیونکہ اگر آپ کی دولت نہ ہوتی اور آپ کا سپورٹ نہ ہوتا تو پیغمبر کے لیے مکے میں زندگی گزارنا اور اس کے بعد مدینے جانا بہت ہی سخت ہوتا۔ لہٰذا آپ کا ایک احسان ہے
تمام امت مسلمہ پر، اور اس احسان کو ہم چکا نہیں سکتے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہم مطلب کسی کے ذہن میں اگر یہ گمان ہے کہ وہ احسان چکا سکتا ہے پیغمبر اکرم کا یا جناب خدیجہ الکبریٰ کا یا امیر المومنین کا اہل بیت کا، تو وہ خناس ہے، یہ احسان چکایا نہیں جا سکتا، لیکن کم سے کم خراج عقیدت کے طور کے اوپر اس احسان کو مانتے ہوئے ایک سلام پیغمبر کی زوجہ کو کیا جا سکتا ہے، اس پیغمبر کی زوجہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے بہترین نمونے عمل کے طور پر، اپنی بیٹیوں کو تربیت کرتے وقت ہم ان کے سامنے ان کو نمونے عمل بنا سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نام، مثلا میں اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کے نام جناب خدیجہ پہ رکھنا شروع کریں، جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں، خصوصاً شیعوں میں، محبین میں رائج ہے کہ وہ نام رکھتے ہیں جناب زہرا پہ، اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام کی تشویق کریں تاکہ یہ نام اور رائج ہو، کیونکہ جب آپ نام لیتے ہیں کسی بھی بچے کا نام ہو، جب آپ نام لیتے ہیں اس کا، تو ظاہر ہے کہ سننے والا اور بولنے والے دونوں کے ذہن میں ایک بار اس نام کے اصل وارث کا ذہن ضرور آتا ہے۔ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں، ولو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، ولو اپنی بھتیجی کو کہہ رہے ہیں، ولو اپنی کسی قرابت دار کی بیٹی کو کہہ رہے ہوں، تو ذہن میں جناب زہرا ایک بار ضرور آئیں گی۔ اگر آپ کسی بچی کا نام خدیجہ رکھیں گے تو جب پکارا جائے گا تو جو جانتا ہے اس کے ذہن میں آئیں گی، جو نہیں جانتا وہ ایک بار پوچھے گا کہ اس نام کا معنی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بر صغیر میں ہے، خصوصاً ہندوستان میں ہے کہ جہاں دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یا دیگر دین کے لوگ ہیں، ادیان کے لوگ ہیں، اگر آپ وہاں کہیں خدیجہ اس بچی کا نام ہے تو ممکن ہے 50 لوگ آپ سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تب آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ایک بہترین معرف بن جائیں گے کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں، جنہوں نے رسول کی اس وقت تائید کی جس وقت کوئی رسول کا چاہنے والا نہیں تھا، ماننے والا نہیں تھا، اور پوری زندگی اور پورا مال اور یہ جو پورا جناب خدیجہ کی پوری زندگی کے فضائل ہیں ان کو آپ بیان کریں گے، تو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اسلام کی ترویج کا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو بیان کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تھوڑا سا احسان کا بدلہ شاید ہو سکے جو جناب خدیجہ کا ہماری گردنوں کے اوپر ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، براہ راست نشریات سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے اس وقت آپ سے مخاطب ہیں اور موقع ہے شہادت حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ آقا، یقیناً ہم جب بات کرتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ اور تمام ازواج مطہرات کی، تو سب سے پہلی چیز اولاد کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، تو یہ ایک خداوند عالم کی طرف سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اولاد دینا اس کے ہاتھ میں ہے، تو اب اس میں ہم فضیلت کو کیسے ڈھونڈیں اور کیسے امت مسلمہ کو بتائیں کہ جہاں پر بیٹیوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی کہ 4 تھیں اور 3 تھیں، تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ بھی پہلو ڈسکس کر لیا جائے۔ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کئی ازدواج کیے، جناب خدیجہ کی زندگی میں تو کوئی اور زوجہ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کافی ازدواج کیا آپ نے، لیکن پوری تاریخ اس کے اوپر متفق ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جتنی بھی ازدواج کیے ان میں صرف اور صرف جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ماریہ قبطیہ، ان دو کے علاوہ کسی زوجہ سے پیغمبر کو کوئی اولاد حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی جناب ماریہ قبطیہ سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، بہت بعد کی بات ہے، امام حسین کی وقت کی ولادت کے بعد کا مسئلہ ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو اولاد حاصل ہوئی، جس میں ہمارا متفق یہ نتیجہ، یہ امامیہ کا نظریہ، بہت سے ہسٹورینز کا نظریہ یہ ہے کہ آپ سے واحد اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا بچی اور انہی سے نسل پیغمبر آگے بڑھی۔ آپ سے پہلے کچھ بچے ضرور پیدا ہوئے جو اولاد نرینہ تھے، لیکن وہ دنیا میں زیادہ دن رہ نہیں سکے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں، بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تو یہ بیٹیاں بھی جناب خدیجہ ہی سے منسوب ہیں، کہیں اور سے یا کسی اور زوجہ سے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کسی خاتون کو یہ عظمت ملے کہ وہ پیغمبر کے بچوں کی ماں ہے، ایک تو قرآن کے لحاظ سے پوری امت کی مائیں ہیں ازواج پیغمبر، ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم کریں گے کہ کیوں ازواج کو ماں کہا گیا، یہ بھی ایک تاریخی منظر ہے اور اس میں بہت سے احکام شرعیہ بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن ایک قرآن کے حکم سے ماں ہیں کہ رتبہ ہے ماں کا۔ ایک ماں وہ ہوتی ہے جس نے واقعاً کسی بچے کی ماں ہے، یعنی اس کے بطن اطہر سے یہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہے کہ اس کے بطن سے پیغمبر کی اولاد پیدا ہوئی ہے، تو یا جناب خدیجہ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل ہے یا جناب ماریہ قبطیہ کو یہ حاصل ہے، باقی کسی ازواج پیغمبر میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو اس عنوان سے بھی کہ جناب پیغمبر کو اولاد کی خوشی دینے والی خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں اور جناب ماریہ قبطیہ ہیں، پیغمبر کو ان دونوں خواتین کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، خصوصاً جناب
خدیجۃ الکبریٰ کا کہ ان کی اولاد کی وجہ سے آج دنیا میں سعادات ہیں، انہی کی اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی عظمت اور جن کے کردار اور جن کی عظمت کے ماننے والے اور جن کے وجہ سے آج پوری دنیا میں سعادات اور نسل پیغمبر باقی ہے۔ جزاک اللہ۔ آقا کیونکہ اب ہم ڈسکس اس بات بھی کریں کہ یہ سوال بھی ہے کہ پہلے عقد سے پہلے کس طریقے سے جو کردار سازی لوگ کردار جو بیان کیا جاتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، اس پر بھی ذرا سا گفتگو کی جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ وہ خاتون جو باقی با کردار اور باوقار اپنی عظمتوں کو لے کر پوری دنیا پر اور پوری کائنات پر چھا گئی۔ دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے آباد دنیا میں سب سے بڑی بزنس ٹائکون وومن کے حیثیت سے، خاتون کی حیثیت سے جناب خدیجہ الکبریٰ تھی، اور صرف عرب میں نہیں، غیر عرب یعنی روم میں، فارس میں بھی آپ کے نام کا چرچا تھا، آپ کی بزنس یعنی آپ کے مال تجارت مکے سے شام تک، روم تک، فارس تک جاتے تھے، اور یہ پورا کاروانہ ایک سسٹم تھا جو سال میں 2 بار کاروان جاتا تھا آپ کا تجاری، اور وہاں آنے جانے کی وجہ سے بہت سے بزنس ریلیشن شپس تھیں، اور حتیٰ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک سفر پر جناب خدیجہ کے مال کے ساتھ گئے ہیں، اور بعنوان ناظر، سپروائزر آپ کہہ لیں، اس عنوان سے گئے تھے، اور وہاں سے آ کر غلام نے جو پوری خبر دی اور پوری باتیں بتائیں پیغمبر کی، تو جناب خدیجہ پہلے سے احترام کرتی تھی پیغمبر کا، کیونکہ قریش میں سب سے باشرف اگر کوئی انسان تھا اس پورے وقت قریش میں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات تھی، اور جناب خدیجہ مائل تھی پیغمبر کی طرف، لیکن جب اس غلام نے آ کر پوری خبر دی اور پوری گزارشیں دیں اور پوری باتیں بتائیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے فیصلے کو حتمی کیا اور خود پیغام بھیجا، یعنی ایک طرف پوری دنیا کے سب سے بڑے بڑے سردار اور طاقتور لوگ اور پیسے والے لوگ آپ سے خواہاں تھے عقد کے، اور دوسری طرف خود جناب خدیجہ نے ظاہری طور پر سب سے کمزور شخص جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس پیغام بھیج کر، میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس چیز کو مورد نظر رکھا جو سب سے ریئر تھی۔ دیکھیں مال ان کے پاس تھا، مقام ان کے پاس تھا، عظمت ان کے پاس تھی، لیکن ایک چیز جو اس زمانے کے عرب میں سب سے ریئر تھی وہ صداقت اور ایمانداری تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی نظر میں اس شخص کو مورد نظر رکھا اور اپنے ازدواج کے لیے اس کو انتخاب کیا جو سب سے اعلیٰ تھا، اس وقت سب سے یونیک تھا، کیونکہ اس وقت سب جھوٹے تھے، یہ سچا تھا، اس وقت سب دھوکے باز تھے، یہ امین تھا، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو مورد نظر رکھا۔ دنیا کی نظر میں مال ہوتا ہے، دنیا کی نظر میں پوسٹ ہوتی ہے، دنیا کی نظر میں خاندان ہوتا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس چیز کو منتخب کیا جو سب سے ریئر کوالٹی اس زمانے کی تھی، صادق ہو اور امین ہو۔ یہ خود ایک پیغام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا پوری دنیا کے والدین کو اور خواتین کو جو ازدواج کے مرحلے میں ہیں کہ اس چیز کو مورد نظر رکھیں کہ جو سب سے ریئر ہوتی ہے، یعنی صداقت اور ایمان۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کتنی بھی آسائش کیوں نہ ہو اچھی زندگی حاصل نہیں کی۔ یہ سارے لوگوں کے لیے شاید مشعل راہ ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اور انشاءاللہ کل یوم شہادت کچھ اور تفصیلات گفتگو میں شامل کی جائیں گی، اور ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ کل پھر کچھ اور موضوعات کے ساتھ یوم شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ لکھنؤ سے پھر جڑیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین یقیناً آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ تعلیمات معصومین کی ترویج کی جا سکے۔ انشاءاللہ کل کچھ اور موضوعات کے ساتھ پھر ڈسکس ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں رب کریم کے حضور اپنے آقا اور مولا کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔